وسلم نے ایک پھول جہاد کا اور فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، یہ فرمایا۔ اب کوئی الٹا لٹکے جائے، حضور کا فرمان کو رب نہیں تبدیل کریں گے، حضور کی بول کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، اور ایسا ہوتا رہے گا۔ خدا کا شکر ہے پاکستان کے ہمارے فوجی یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ قائم اور دائم رکھے۔ ہاں، فساد، شر اور دہشت گردی، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک پھول جہاد کا تھا مسجد نبوی شریف میں، جو قیامت تک یہ تر و تازہ یہ پھول رہے گا۔ ایک اس کے اندر دعوت و تبلیغ کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تبلیغ فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھیجتے تھے۔ خدا کا شکر ہے یہ پھول بھی اس گلدستے کا ہے۔ اس میں، اس پھول کے اندر تعلیم کا تھا، صفحہ شریفہ، اور یہ جو آج مرکز میں ہے الحمدللہ، یہ بھی قیامت تک مدارس چمکتے رہیں گے، اور یہ پھول بھی اس میں تھا۔ اسی طرح اسی گلدستے میں خانقاہ کا ایک پھول بھی تھا، جو مولانا کا شجرہ لکھا ہے، یہ بھی، اس میں بھی آگے کوشش کرو۔ آپ فاضل ہو گئے، لیکن ہمارے اکابر باقاعدہ جب کوئی فارغ ہوتا اس کو مشائخ کے پاس بھیجتے تھے، جاؤ رائے پور شریف جاؤ سہارنپور جاؤ فلاں دین پور شریف جاؤ فلاں جگہ جاؤ، اور اپنی اصلاح کراؤ تاکہ نور آئے، تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ اللہ بہت برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ خانقاہی سلسلہ بھی، یہ بھی اس گلدستے نبوی کا پھول ہے۔ مسجد نبی شریف میں حلقات ذکر ہوتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایک حلقہ ذاکرین کا، ایک علماء کا، ذاکرین کے پاس تشریف لے گئے، بہت اچھا کام ہے، تائید فرمائی، خوشی کا اظہار فرمایا۔ ادھر علماء کے پاس آئے، خوش ہوئے، اور وہاں بیٹھ گئے، فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، علم بھی اور اس کے ساتھ ذکر بھی، یہ الحمدللہ۔ تو دونوں حلقوں پر خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، حدیث پاک میں ہے، ہمارے اکابر نے احادیث لکھی ہیں فضائل ذکر میں، تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے، ذکر کر رہے، معلوم ہوا جہر ذکر کر رہے تھے۔ خاموش ہو تو خاموش، کون کہتا ہے کہ وہ چپ ہو گیا؟ جو پہلے سے ہی چپ ہے۔ تو ذکر کر رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ پوچھا کیا کر رہے تھے تم؟ جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے بدگمانی کی وجہ سے نہیں، میں نے دیکھا تم پر خدا کی رحمت سکینہ نازل ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی ہمارا ورثہ ہے مسجد نبوی شریف کا، یہ بھی اس گل خدمت کا جذبہ، کہیں سیلاب، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو، اس کے لیے بھی میدان میں رہو۔ یہ بھی مسجد نبوی شریف کے گلدستے کا پھول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھیوں کو، بھوکوں کو کھلاتے تھے، مدد کرتے تھے، آپ کے پاک صحابہ نے بھی یہ مشن اپنایا۔ تو یہ گلدستے کے پھول ہیں وہاں کے، اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کو یہ سعادت ملی کہ یہ سارا گلدستہ وہاں سجایا۔ وہاں جہاد بھی ہوا انگریزوں کے ساتھ، شاملی کا میدان بھی ہوا، بالا کوٹ کا بھی ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ میں علماء دیوبند نے انگریز کو شکست دی الحمدللہ۔ یہ وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جہاد کی نسبت سے بھی دیوبند کا پرچم بلند ہے الحمدللہ۔ افغانستان میں بھی روس کو شکست ہوئی، اب امریکہ کو، اس کے پیچھے دیوبند ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ باطل کے خلاف کوئی سر اٹھائے، کوئی صحابہ کے خلاف، اہل بیت پاک کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، اور کوئی ختم نبوت کے خلاف، تو دیوبند کا مجاہد سینہ سپر ہے اپنے آباء و اجداد کی طرح الحمدللہ۔ ملک کے خلاف سینہ سپر ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، دیوبند نے علم کا شمع روشن کیا، مسجد نبوی شریف کا وہ پھول ایسا روشن کیا۔ آج پوری کائنات میں، پاکستان میں بھی اس وقت تقریباً 25 لاکھ طلبہ دیوبند کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کو خوراک سب کچھ، یہ نہیں دیکھتے
یہ قوم کے بچے ہیں اور ہر طبقے کے اس میں موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی ادارہ کوئی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. کر کے دکھا دے. کوئی ایک سکول بتا دیں جس میں غریب کو روٹی کپڑا اور یونیفارم اور یہ چیزیں کتابیں مل رہی ہوں. یہ الحمدللہ ہمارے مدارس ہیں اور اس سال 70,000 بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ بنا کے دے دیے قوم کو. مفتیوں کی کمی نہیں, خطبہ کی کمی نہیں, آپ کو خود کفیل بنایا. آج الحمدللہ دیوبند کے پڑھے ہوئے مکہ مکرمہ مسجد نبوی شریف میں بھی درسیں دے رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. امام حرم آئے, امام کعبہ, انہوں نے کہا اور فخریہ انداز میں کہا کہ پاکستان کے علماء ہمارے استاد ہیں. یہاں کے قاریوں نے پڑھایا ان کو, کئی حرم کے اماموں کو پڑھایا الحمدللہ. اور پھر یہ اعزاز بھی دیوبند کو ملا کہ جب نماز کا مغرب کا وقت آیا تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام کعبہ ہو اور پاکستان کے ملا فضل الرحمان ہو اور اس کو آگے کر دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھی. الحمدللہ یہ عظمتیں ہیں. پھر سعودی عرب نے اپنا اعلیٰ اعزاز وہ پاکستان کو دیا. کس بات پر کہ الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ نے الحمدللہ گزشتہ سال 63,560 کتنے بچے حافظ. جدہ میں جب یہ بات کی, سعودی عرب کے ممتاز علماء اور ان کے زعماء بھی تھے, سرکاری حضرات بھی تھے وہاں. مولانا حنیف جلندری صاحب, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ سرکاری طور سے آپ سعودی عرب میں کتنے حافظ آپ کے بنتے ہیں, کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا 5,000. انہوں نے بتایا کہ اس سال ہمارے تقریباً 63,560 اتنی تعداد بنی ہے. وہ حیران رہ گئے. تحقیق ہوئی تو پھر اعلیٰ ایوارڈ سعودی عرب کا وہ گزشتہ رمضان میں عالم عرب کے ممتاز فضلاء قراء علماء اور حکماء اور شافعات کا بیٹا بھی موجود, ان کے وزراء بھی موجود, اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کو یہ اعزاز ملا, وفاق المدارس کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے وہ شاہی ایوارڈ دیا. آپ میں سے جو حضرات وفاق کے ادارے میں گئے وہاں وہ لگا ہوا ہے, یہ اس کی تصویر بھی ہے, یہ تصویر ہے باقاعدہ جو شاہی ایوارڈ اعلیٰ اعزاز سعودی حکومت کا ملا. اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں. اور یہ پریشان مت ہونا, یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی. ہاں ہم محتاط رہیں, کوئی کام ایسا نہ کریں جو ملک و ملت میں ہماری بدنامی کا. افغانستان کے طالبان نے بڑے ظلم سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تصور نہیں, لیکن آج تک ملا عمر نے کسی کو ظلم کی اجازت نہیں دی. عدل اور انصاف, یہی وجہ ہے کہ ملا عمر پر کوئی داغ نہیں سوائے سجدے کے داغ کے. سجدے کا داغ ہے. یہ ہمارے ایک پاکستانی صحافی نے لکھا تھا, جب ملا عمر کے اس گھر پر قبضہ کیا گوروں نے تو وہاں سے کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس سے ان کی بدنامی ہو. علماء کو ایسے ہی رہنا چاہیے. علماء جہاں جائیں اتنے پاک شفاف رہیں کہ دشمن بھی. تو صحافی نے لکھا تھا کہ ملا عمر پر کوئی داغ نہیں نکلا, حالانکہ وہ بے تاج بادشاہ تھا, سیاہ سفید کا مالک تھا, لیکن ایک سجدے کا داغ مل گیا بس. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو اس طرح, تو ہمیں بھی ظلم سے بھی بچنا ہے, ایسے کاموں سے بچنا ہے. کوئی ہمیں یہ کہے یا کوئی سرکاری آدمی, والی صاحب یہ کام آپ کے لیے جائز تھا, اور ہمارا سر جھک جائے, نہ. ہم ایسے کام کریں کہ ان کے منہ پر کہیں میں نے یہ کام سچ اور حق کیا ہے اور کرتا رہوں گا. تو میرے پیارو, دیوبند نے یہ سارے گلدستے سجائے, تو آپ حضرات کو بھی چاہیے اپنے اکابر سے وابستہ رہو.